بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 7 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری مطابق 2 دسمبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 20ویں قسط، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جب مسلمان حبشہ سے واپسی کرتے ہوئے مکے کے قریب آئے تو انہیں صحیح بات معلوم ہوئی کہ قریش کے مسلمان ہونے کی خبر تو جھوٹی تھی۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ وہ کیا کریں۔ کچھ تو واپس چلے گئے، جبکہ کچھ چھپ چھپا کر مکے میں داخل ہو گئے۔ ادھر قریش کا ظلم و ستم تو شباب پر تھا۔ جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے وہ ان کے ظلم کا شکار ہو ہی رہے تھے۔ اب جو لوگ حبشہ سے واپس ہوئے، قریش ان پر اور زیادہ غصہ نکالنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس حبشہ چلے جانے کو حکم دیا، مگر اس بار ہجرت کرنا آسان نہ تھا، کیونکہ قریش پہلی ہجرت کی وجہ سے کافی چوکنا ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی حرکتوں پر نظر رکھنے لگے تھے۔ لیکن مسلمان ان سے بھی زیادہ سمجھدار اور چالاک نکلے اور چپکے سے مکے سے روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی۔ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ہجرت پہلی ہجرت کے لگ بھگ 1 سال بعد یعنی نبوت کے 6 سال ہوئی۔ ان لوگوں نے حبشہ پہنچ کر چین کا سانس لیا، لیکن قریش کو یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمان حبشے میں آرام سے رہیں۔ انہوں نے اپنے 2 سرداروں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس یہ درخواست لے کر بھیجا کہ مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے۔ یہ دونوں سردار بادشاہ اور اس کے درباریوں کے لیے بڑے قیمتی ہدیے اور تحفے لے کر گئے۔ وہاں پہنچ کر پہلے تو انہوں نے وہاں کے درباری وزیروں کو قیمتی نذرانے اور تحفے پیش کیے اور ان سے کہا کہ کل صبح جب ہم دربار میں اپنی بات رکھیں گے تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ گویا انہوں نے رشوت دے کر درباریوں کو خرید لیا۔ صبح دربار لگا، انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں ہدیے پیش کیے اور اپنی بات رکھی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ بیوقوف لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا دین ایجاد کر رکھا ہے جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے دین سے بالکل الگ ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ انہیں فوراً ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، اس لیے کہ ہمیں ان کے آقاؤں اور سرپرستوں نے بھیجا ہے۔ درباری وزیروں نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی اور کہا کہ حضور یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ کافی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں خود مسلمانوں سے بات نہ کر لوں کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ ادھر یہ دونوں سردار یہ چاہ رہے تھے کہ بادشاہ مسلمانوں کی بات سنے بغیر ہی ان کے حق میں فیصلہ کر دے، مگر بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا اور بات چیت کی، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے شمارے میں آئے گی۔ فکر و نظر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کمتر نہ سمجھیں۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے تاکہ آخرت کی زندگی میں کام آئے۔ لیکن جب ہم نیکیاں جمع کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا فوکس بڑی بڑی نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ لیں، خوب روزے رکھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں۔ لیکن اپنی سستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے چند دنوں بعد ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور ہم ایسی نیکیاں کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے نیکیاں جمع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بڑی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی دھیان دیں جن کو کرنے میں نہ کوئی محنت مشقت ہے، نہ کوئی زیادہ وقت یا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آج ہم ایسی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور ان پر خاص توجہ نہیں دیتے، لیکن کل قیامت کے دن یہ نیکیاں ہمارے بہت کام آئیں گی، اس لیے کہ حقیقت میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی انسان کو بڑی بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ معمولی سے معمولی نیکی کو بھی کمتر اور حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی ہو۔ مسلم حدیث نمبر 2626۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو صرف تعلیم و ترغیب ہی نہیں دی، بلکہ مختلف حدیثوں میں ایسی نیکیوں کی لسٹ بھی بتائی، جیسے سلام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، صدقہ کرنا، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا، اندھیرے راستے پر روشنی کا انتظام کرنا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، چھوٹوں پر محبت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کو خوش رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مہمان کی ضیافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا، ہدیہ دینا اور ہدیہ قبول کرنا، کسی کی جائز سفارش
کر دینا، پیڑ پودے لگا دینا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ذکر کے چھوٹے چھوٹے کلمے بھی بڑا وزن رکھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی دھیان دیں. دستک، جلدی مگر خوب سوچ کر وقت پر فیصلہ لیں. مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت نہ لگاؤ طے کرنے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ورنہ وقت طے کر لے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کرنا، اس کے سلسلے میں تحقیق و تسلی کر لینا بہت ضروری ہے. لیکن کسی بھی چیز کو طے کرنے میں اتنا بھی وقت برباد نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا وہ سنہرا دور ہی گزر جائے جس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور کچھ حاصل کر لینے کی لگن ہوتی ہے. اور اسی طرح وہ جسمانی و ذہنی قوت ختم ہو جائے جو کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہے. البتہ یہ ضرور یاد رکھیں کہ فیصلہ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بہادری کے نام پر کسی بے وقوفی بھرے فیصلے کو انجام دے بیٹھیں. اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے سے سوال کریں، اپنے آپ کو پہلے مطمئن کریں، کسی ایسے شخص سے مشورہ کریں جو سمجھدار ہو، جو خلوص کے ساتھ آپ کی اچھی رہنمائی کر سکے. یاد رکھیں کہ ہر کامیابی محنت چاہتی ہے، اس لیے کامیابی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ اپنی جانب سے بھرپور کوشش کریں، اللہ پاک پر بھروسہ کریں، دعائیں کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے لیے 2 آپشنز کم از کم ضرور سوچ کر رکھیں تاکہ وقت پڑنے پر وہ آپ کے کام آ سکے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ دقتیں پیش آئیں، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے یا چھوٹی موٹی ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے، تو بنا گھبرائے، بنا پریشان ہوئے ان کا ڈٹ کر پوری ہمت کے ساتھ سامنا کریں اور جو کمی رہ گئی تھی اسے دور کرنے کی کوشش کریں. ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. مسائل. قبر پر مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ. مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی. دونوں ہاتھوں سے مٹھی بھر کر 3 مرتبہ قبر پر مٹی ڈالی جائے. پہلی مٹھی مٹی سرہانے کی جانب، دوسری درمیان میں اور تیسری پاؤں کی طرف. پہلی مٹھی ڈالتے وقت منہا خلقناکم پڑھیں، یعنی ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. دوسری مٹھی ڈالتے وقت وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو دوبارہ اسی میں لوٹائیں گے. اور تیسری مٹھی ڈالتے وقت ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ نکال کر اٹھائیں گے. یہ پڑھ کر مٹی ڈالیں. من جانب امام بخاری اکیڈمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.